جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ جانشین مصطفیٰ مجسم اخلاق حبیب کبریا محافظ ختم نبوت محرم اسرار رسالت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا مہینہ ہے۔ اسی حوالے سے ان کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ناچیز کو حق کہنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے، اور اس حق پر مجھے آپ کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی دولت عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، والد کا نام عثمان ہے، اور لقب ابو قحافہ، کنیت ابو قحافہ ہے۔ صدیق اور عتیق یہ آپ کے القاب ہیں۔ ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے۔ صاحب غار یہ آپ کا خطاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے ہیں۔ حضور کی ولادت طیبہ مکے میں ہوئی، حضرت ابو بکر کی ولادت بھی مکے میں ہوئی۔ نبی کریم کی ولادت حضرت عبداللہ کے گھرانے میں ہوئی، حضرت ابو بکر کی ولادت ابو قحافہ کے یہاں ہوئی۔ حضور سے عمر میں 2 سال چھوٹے ہیں۔ بچپن انہوں نے حضور کے ساتھ گزارا ہے، حضور کے بچپن کے دوست ہیں۔ بچپن سے ہی دوستی قائم ہو گئی، اس لیے کہ دونوں کا مزاج، دونوں کی طبیعت یکساں تھی۔ جب مزاج اور طبیعت میں یکسانیت ہوتی ہے تو وہاں دوستی قائم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، آپ کی طبیعت، اور حضرت ابو بکر کا مزاج اور طبیعت، دونوں میں یکسانیت تھی۔ بچپن سے دوست بن گئے، جوانی میں دوست رہے۔ اعلان نبوت حضور نے کیا، یہ دوستی قائم رہی، اور یہ دوستی آخری سانس تک قائم رہی، اور اس طرح قائم رہی کہ دنیا میں دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہنے، آج مزار میں بھی ساتھ، اور کل حشر کے میدان میں حوض کوثر پر بھی ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر کے جام امت کو پلا رہے ہوں گے تو حوض کوثر کے چاروں کونوں پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت علی شیر خدا ہوں گے، وہاں بھی ساتھ ہوں، جنت میں بھی ساتھ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انہوں نے بچپن کی دیکھی، جوانی کی دیکھی، اور پھر اعلان نبوت جب حضور نے فرمایا تو حضور کی ساری زندگی دیکھ چکے کہ کوئی دھبا نہیں ہے ان کی زندگی پر، کوئی خرابی ان میں نہیں پائی جاتی ہے۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا
کیوں جھکے؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ کہ حضور کی زندگی ان کے سامنے تھی۔ دوست کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ دوست کیا ہوتا ہے، خامیاں بھی جانتا ہے، خوبیاں بھی جانتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کوئی خامی نہیں دیکھی، اس لیے فوراً ایمان لے آئے اور حضور کے اخلاق کو اپناتے رہے، حضور کے اخلاق کا رنگ اپنے اوپر چڑھاتے رہے، دیکھتے رہے حضور کے اخلاق کو، عادات کو، طور طریقوں کو، کہ رسول اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھ جائے۔ اور یہ رنگ اس لیے چڑھا رہے تھے کہ اللہ نے آپ کو رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کا جانشین بنانا تھا۔ اس امت کی کشتی آپ کے حوالے کرنی تھی رسول اللہ کے پردہ کرنے کے بعد، اس لیے رسول اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھایا۔ جو رسول اللہ کے اخلاق ہیں وہی اخلاق، وہی عادات حضرت ابو بکر کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، یہ سنو کیسے اخلاق ہیں دونوں کے ایک جیسے۔ ابو بکر نے کس طرح اپنے اوپر رسول اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھایا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور گھر آئے، سردی لگ رہی تھی، وحی کا بوجھ تو وہی ہے، وحی کا بوجھ کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے کلام کو کون اٹھا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ ہی ہمت دیتا ہے اپنے پیغمبروں، اپنے رسولوں کو۔ نبی کریم علیہ السلام کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے، بخار میں گھر آئے اور ام المومنین حضرت خدیجہ کو کہا سمدونی سمدونی، مجھے چادریں اڑاؤ، چادر مجھے اڑاؤ، سردی لگ رہی ہے بہت۔ جب افادہ ہوا تو ام المومنین نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آج تو آپ کی حالت پہلے کی طرح نہیں، آج تو میں کچھ اور ہی انوار اور برکات دیکھ رہی، آج تو کچھ اور ہی راحتیں اور اطمینان میں آپ سے محسوس کر رہی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ ہماری ماں ہے، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، اپنی جان کا خطرہ ہے، جو وحی آئی تھی وہ بتائی۔ ام المومنین نے تسلی دی، اور کن کلمات سے، کن الفاظ سے دی، کن الفاظ کو بھی ذہن میں رکھنا۔ آگے ابو بکر کی بات آ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام کو ام المومنین نے فرمایا کلا واللہ لا تخزیک ابدا، ہرگز آپ ہلاک نہیں ہوں گے، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کبھی آپ کو اللہ بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ آگے کیا بیان کیا؟ کہا لِأَنَّكَ تَحْمِلُ الْكَلَّا، اس لیے کہ آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جو مکے میں نادار لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے خرچے آپ اٹھاتے ہیں۔ آپ جیسا آدمی ہے یہاں، اللہ آپ کو کیوں ہلاک کرے گا؟ اللہ آپ کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ إِنَّكَ تَحْمِلُ الْكَلَّا وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اس مکے میں مہمان آتے ہیں، دور دراز سے مسافر آتے ہیں، ان مسافروں کو کھانا کھلانا، انہیں بستر دینا، انہیں رات گزارنے کے لیے جگہ دینا، میرے سرتاج یہ آپ کرتے ہیں۔ مسافر، کوئی مسافر
کی دیکھ بھال آپ کرتے ہیں، لوگوں میں اختلافات جھگڑے ہو جائیں تو جو حق پہ ہوتا ہے اس کی حمایت آپ کرتے ہیں، جو یہاں غریب و نادار ہیں ان کے اخراجات کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، تو آپ جیسے صاحب اخلاق کو اللہ کہاں ہلاک کرے گا، کہاں اللہ انہیں رسوا کرے گا؟ یہ باتیں حضور کے اخلاق کے بارے میں حضرت خدیجہ نے کہی۔ رات دن حضور کو دیکھتی تھی، بیوی تھی، بیوی شوہر کو رات دن دیکھتی، ہر وقت دیکھتی ہے کہ شوہر کیسا ہے، کن اخلاق کا حامل ہے، شوہر کی کیا عادت ہے۔ یہی اخلاق و عادات تو ام المومنین حضرت خدیجہ رسول اللہ کی بیان کرتی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کے اخلاق عادات کا رنگ اپنے اوپر چڑھایا تھا، اب یہی اخلاق و عادات مکے کا رئیس اعظم ابن الدغنا ابو بکر کے لیے بیان کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر انہوں نے گھر کے ساتھ مسجد بنائی تھی، اس مسجد میں نماز پڑھتے، تلاوت کرتے، اور جب قرآن پڑھتے تھے تو مکے کے عورتیں، لڑکیاں، بچے، بچیاں یہ سارے جمع ہو جاتے، قرآن سنتے، متاثر ہوتے۔ کافروں نے ابو بکر کو کہا کہ یہاں قرآن نہیں پڑھو گے، یہاں تلاوت نہیں ہوگی، اور اگر تم نے قرآن پڑھنا ہے تو پھر یہاں سے نکلو، پھر جاؤ کوئی اور پڑھو، مکہ خالی کرو، یہاں تم قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہو، تم ہمارے بچوں کو اور ہماری بیوی اور بیٹیوں کو خراب کرنا چاہتے ہو، انہیں اپنے دین میں لانا چاہتے ہو۔ حضرت ابو بکر نے حضور سے مشورہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں مکے سے جانا چاہتا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں مکے، یہ قربانی میں دینا چاہتا ہوں، مکے سے باہر جاؤں اور قرآن کی تلاوت کروں، نماز پڑھوں اور اللہ کو یاد کروں۔ حضور نے فرمایا چلے، مکے سے نکلے، بہت دور برق الغمام نامی جگہ میں پہنچے، وہاں پانی کا چشمہ تھا، مسافر اپنے سواریوں کو وہاں پانی پلاتے تھے، وہاں رکتے تھے، ٹھہرتے تھے، سایہ تھا، درخت تھے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی سواری کو پانی پلایا اور آگے کے لیے ارادہ کیا جانے کا۔ جو ہی آپ پانی پلا کر جانے لگے تو ابن الدغنا نامی مکہ کا رئیس اعظم جو تجارتی قافلہ لے کے گیا ہوا تھا وہ بھی اس چشمے پہ پہنچ گیا، سینکڑوں اونٹ اس کے، کئی غلام اس کے۔ اس نے ابو بکر صدیق کو دیکھا اور کہا کہ ابو بکر تم یہاں کہاں، تم کیسے یہاں آئے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری قوم نے، مکے والوں نے مجھے مکے سے نکال دیا ہے، اب میں زندگی اس طرح گزاروں گا کہ سیر و سیاحت کروں گا اور اپنے رب کی عبادت کروں گا، اب اس طرح میں رہوں گا دنیا میں۔ ابن الدغنا نے کہا کہ میری قوم نے، مکے والوں نے آپ کو نکال دیا ہے، انکا لا تخرج، تو نہیں نکلے گا، تو کیسے نکلے گا؟ تیرے جیسے آدمی کو نکالا جا سکتا ہے؟ تجھ جیسا بخبار، تجھ جیسا اخلاق والا، تجھ جیسا علم، تجھ جیسا شریف آپ کو نکال دیا ہے، اور میری قوم نے، مکے والوں نے نکال دیا ہے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ چلو۔ ابو بکر صدیق نے کہا مجھے جانے دو، جہاں میں جانا چاہتا ہوں مجھے وہاں جانے دو۔ ابن الدغنا نے کہا کہ نہیں، مکے سے شریفوں کو نکالا جائے گا اور خبیث رہیں گے وہاں، کہ خبیث رہیں اور شریف نکالے جائیں؟ ابن الدغنا نے کہا کسی قیمت پر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مکے سے نکالے جائیں، میرے ساتھ چلو گے، میں آپ کی ذمہ داری لوں گا، کوئی کافر آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکے گا، میری امان میں، میری ذمہ داری میں میرے ساتھ آپ چلے۔
ابن الدغنا، اس کا نام ہے ربیہ ابن رفیع، دغنا اس کی ماں کا نام ہے۔ ابن الدغنا کا معنی ہے دغنا کا بیٹا، دغنا اس کی ماں ہے، اس کا اپنا نام ربیہ ہے، باپ کا نام رفیع ہے۔ ابن الدغنا حضرت ابو بکر کو واپس لے آیا، مکہ کے کافر جمع ہو گئے، حضرت ابو بکر ان کے ساتھ ہیں۔ ابن الدغنا نے کہا کہ ان کو کیوں نکالا، مکے سے کیوں انہیں نکالا ہے؟ کافروں نے کہا کہ یہ قرآن بہت زور سے پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ ہماری بچوں کو اور ہمارے عورتوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ ابن الدغنا نے کیا کہا؟ جو اوصاف، جو اخلاق ام المومنین نے رسول اللہ کے بیان کیے، وہی اخلاق و اوصاف ابن الدغنا حضرت ابو بکر کے مکے کے پورے مجمع لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ سینکڑوں لوگوں کے سامنے کہا کہ انہیں کبھی نہیں نکالا جائے گا، یہ ایسی شخصیت نہیں کہ انہیں نکالا جائے۔ فرمایا انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل الکلا وتعین علی نوائب الحق، کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتے ہیں۔ ہر گھر میں تعلقات بگڑے ہوئے ہیں رشتہ داروں سے، اور ابو بکر نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یہی بات کس نے کی تھی؟ ام المومنین نے رسول اللہ کے بارے میں کی تھی۔ ام المومنین نے کہا انک لتصل الرحم، اور آج ابن الدغنا مکہ کے کافروں میں مجمع عام میں اعلان کرتا ہے انک لتصل الرحم، ابو بکر تجھے نہیں نکالا جا سکتا، تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے، تو رشتہ داری پالتا ہے، تو رشتہ داری نہیں کاٹتا۔ جو رشتہ داری پالے وہ نکالا جائے، اور جو کاٹے وہ یہاں رہے، وہ رہے اس مکے میں۔ ابن الدغنا نے کہا مکہ کے لوگوں، ابو بکر وہ شخصیت ہے، انک تقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، جو مسافر آتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں، بڑے بڑے رئیس مکے میں آباد ہے، کوئی ہاتھ تو اونچا کر کے بتا دے کہ ان مسافروں کی دیکھ بھال وہ کرتا ہے، ان مسافروں کی دیکھ بھال ابو بکر کرتا ہے۔ تم نے ہمارا سر عزت سے اونچا کیا ہوا ہے، یہ مسافر باہر جاتے ہیں اپنے ملکوں میں، اپنے جگہوں میں، اور کہتے ہیں کہ مکے والے بڑے مہمان نواز ہیں، ہمارا سر تو نے عزت سے اونچا کیا ہوا ہے، تجھے نکالا جائے گا؟ تو ایسا شخص ہے کہ نکالا جائے؟ وَتَقْرِ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فرمایا جہاں جھگڑے ہو جائیں، اختلافات ہو جائیں، آپ اسی فریق کی حمایت کرتے ہیں جو حق پر ہوتا ہے، جو باطل پر ہوتا ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے، اس کا ساتھ دیتے ہو جو حق پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا ام المومنین؟ جو باتیں وہاں کی وہی باتیں یہاں۔ حضرت ابو بکر نے نبی کریم کے ساتھ پوری زندگی گزاری، اور حضور کے اخلاق و عادات کا رنگ اپنے اوپر چڑھایا۔ کیوں یہ رنگ چڑھایا؟ اس لیے کہ جانشین بننا تھا حضور کے بعد۔ حضور کے بعد کون حضور کا نائب بنا ہے؟ کون خلیفہ رسول اللہ ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر خلیفہ رسول اللہ ہے۔ اگر یہ رنگ نہ چڑھتا، رسول اللہ کے یہ اخلاق و اوصاف آپ اپنے اندر پیدا نہ کرتے، تو پھر جانشین نہیں بن سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا جانشین بنانا تھا، اس لیے حضور کے اخلاق کا رنگ آپ پہ چڑھ گیا۔ بہت دلیر، بہت بہادر رسول اللہ کی طرح، جسم دبلا پتلا لیکن ایمان بہت طاقتور، اخلاق بہت طاقتور۔ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ عقبہ ابن ابی معیط حضور نماز میں کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس نے حضور کے گلے میں چادر اپنی ڈال دی، بل دینے لگا،
پھندا لگانے لگا حضور، نبی کریم علیہ السلام کو پھندا لگ گیا، پھانسی دینے لگا، حضور کا سانس پھولنے لگا، آنکھیں مبارک باہر کو نکل آئی۔ کسی نے ابو بکر کو خبر کی کہ جلدی پہنچو، رسول اللہ اذیت میں ہیں۔ حضرت ابو بکر آئے، عقبہ کو دھکا دیا، عقبہ کو ہٹایا اور نبی کریم علیہ السلام کے گلے مبارک سے وہ پردہ کھولا اور کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس آدمی کو جان سے مارو گے جو اللہ کو اپنا رب کہتا ہے؟ وقد جاءکم بالبینات، اور وہ دلائل لے کے آیا ہے، وہ بغیر دلیل اور ثبوت کے نہیں کہتا اللہ کو رب، وہ ثبوت کے ساتھ کہتا ہے۔ تو کیا اس کو جان سے مارو گے؟ جو حق اور سچی بات کہے اس کو یہ سزا دو گے کہ اس کو پھندے لگاؤ، اس کو پھانسی دو؟ عقبہ کو دھکے دیے ہٹایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے مگر ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم جائیں اور رسول اللہ کو چھڑائیں۔ یہ منصب اور یہ ہمت اللہ نے اسے عطا کی جسے رسول اللہ کا جانشین بننا تھا، حضور کا نائب بننا تھا۔ یہ دلیری، یہ ہمت اللہ نے انہیں عطا کی تھی۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جملے کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اپنے